بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پر سوال آیا ہے. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں اپنا شارٹ وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیں. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، انہیں بھی ضرور دیکھ لیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. عاقل سر، میں آپ کے چینل کی بہت بڑی فین ہوں. میں آپ کی سبسکرائبر ہوں اور بہت بہت شکریہ اتنا اچھا چینل چلانے کے لیے جس کے تھرو ہم لوگوں کی ڈاؤٹس کلیئر ہوتے ہیں اور ہم اسلام کے اور قریب آتے ہیں. اس کے لیے بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے دور رہتے ہیں اور کبھی بھی جیسے کہ مجھے کچھ بھی مینٹلی انٹیمیسی سوچ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اگر مجھے کچھ ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں میرے لیے وضو کر کے نماز پڑھنا ہی کافی ہے یا مجھے اس کے لیے غسل کرنا ضروری بن جاتا ہے؟ پلیز میرے ڈاؤٹ کو کلیئر کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ ہمارے اس چینل کی فین ہیں اور اسے پسند کرتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو خدمات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے موازین حسنات میں درج فرمائے. ان خدمات کے بدلے اپنی رضا کے حصول کا ہمیں وہ ذریعہ بنائے اور اللہ رب العالمین ہم سے اپنے دین کی خدمت لیتا رہے. آمین یا رب العالمین. جب اس طرح کے پیغامات سننے کو ملتے ہیں تب ایک حوصلہ، ہمت اور جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس کام کا آغاز ہم نے کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے اور اسے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. محترمہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر دور رہتے ہیں اور جب کبھی فون پر گفتگو ہو یا چیٹ اگر کی جائے تو شرمگاہ سے کچھ ڈسچارج ہوتا ہے. اس ڈسچارج ہونے پر کیا غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر مرد اور عورت یا عورت بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں، اس چھیڑخانی کے نتیجے میں اگر مزی یا پانی ڈسچارج ہوتا ہے تو آیا اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ حکم پیش کروں، چند باتیں اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، عورت کی منی پتلی اور پیلی ہوا کرتی ہے. عورت کی منی کا یہ فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد کی منی گاڑھی اور سفید ہوا کرتی ہے جبکہ عورت کی منی پتلی اور پیلی ہوا کرتی ہے. اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے. نمبر 2، اس کی بو گوندھے ہوئے آٹے کی طرح ہوتی ہے. نمبر 3، منی لذت کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور اس کے خارج ہونے کے بعد جسم ڈھیلا
پڑ جاتا ہے۔ منی کے لیے ان تینوں علامات کا بیک وقت جمع ہونا لازمی نہیں ہے، بلکہ ایک علامت بھی کافی ہے۔ مزی سفید یعنی شفاف اور لیسدار پانی ہوتا ہے جو کہ شہوت یا شہوانی تخیلات کے وقت خارج ہوتا ہے۔ اس کے خارج ہونے سے لذت محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے بعد جسم میں ڈھیلا پن پیدا ہوتا ہے، جبکہ رطوبت یہ ہے کہ یہ رحم سے نکلنے والے شفاف قطرے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات عورت کو ان کے خارج ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ نیز ہر خاتون کی صورتحال دیگر خواتین سے الگ ہوتی ہے۔ منی، مزی اور رطوبت کے شرعی حکم کے بارے میں یہ ضرور نوٹ فرما لیجئے کہ منی طاہر ہوتی ہے، اسے کپڑے سے دھونا واجب نہیں ہوتا، آپ خرچ بھی سکتی ہیں، اس کو خرچ بھی سکتے ہیں، تاہم اس کے نکلنے کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے، چاہے یہ منی نیند کی حالت میں خارج ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، اس کا سبب چاہے جمع ہو، احتلام ہو یا کوئی اور دوسرا سبب ہو۔ مزی نجس ہوتی ہے، جسم کے جس حصے پر لگ جائے تو اسے دھونا واجب ہوتا ہے، البتہ کپڑے کے جس حصے پر مزی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے مارنا کافی ہوگا۔ مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیز اس کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جبکہ رطوبت کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ رطوبت طاہر ہوتی ہے، اسے دھونا یا کپڑوں پر لگی ہو تو کپڑوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی خاتون کی رطوبت تسلسل کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو وہ ہر نماز کے لیے نماز کا وقت شروع ہونے پر وضو کر لے، اس کے بعد خارج ہونے والی رطوبت سے اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین کے جواب کی جانب۔ أما ما ذكره السائل من أنه بعد أن تبطل شهوته يخرج منه هذا الخارج فإن ذلك مني ولا يجب الغسل۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں، میاں بیوی کے چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں جو پانی خارج ہوتا ہے شرمگاہ سے وہ منی نہیں ہے، وہ مزی ہے، وہ پانی ہے جس کے بارے میں اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ لأن الجنابة يجب الغسل تخرج دفقا، جبکہ جنابہ ایک دوسرے سے ہم بستری جب کی جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہم بستری عمل میں آتی ہے تو جو منی نکلتی ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے اور وہ اچھل اچھل کے لذت اور شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، اور یہ جو منی مزی ہے، یہ جو ایک مادہ شرمگاہ سے خارج ہو رہا ہے چیٹ کے نتیجے میں یا گفتگو کے نتیجے میں یا چھیڑ خانی کے نتیجے میں، یہ وہ منی نہیں ہے بلکہ یہ پانی کی شکل ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ یہ غسل اس سے نکلنے سے واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اس طرح کا پانی جب نکل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیا جائے، اور اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو بھی اگر اس پہ پانی چھڑک لیں یا اسے صاف کر لیں تو جائز ہے۔ جبکہ منی اگر کپڑے پر لگ جائے اور وہ اگر اس آپ کو کھرچ بھی دیں اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ پانی ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کو دھونے سے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، وضو کر لیں اور اس کے وضو کے بعد نماز آپ پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ عورت کا جو پانی ہے وہ مرد کے پانی سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ عورت کا پانی زیادہ گاڑھا نہیں ہوتا، اور وہ جب گفتگو کے ذریعے بات کی جا رہی ہے یا کھیل کود کے ذریعے
ایسا پانی نکلتا ہے تو اسے وہ اس کے اندر وہ لذت اور یا اچھل اچھل کر نہیں نکلتا، جبکہ مرد کا جو پانی ہے جو شہوت کے نتیجے میں نکلتا ہے وہ گاڑھا بھی ہوتا ہے اور وہ اچھل اچھل کر نکلتا ہے لذت اور شہوت کے ساتھ۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اور مرد کا جو پانی ہے اس کی خوشبو یا اس کی جو مہک ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور عورت کے پانی کی مہک مختلف ہوا کرتی ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کی مہک اس طریقے کی ہوتی ہے جیسے کہ گندھے ہوئے آٹے سے خوشبو آتی ہے۔ اور عورت کا جو پانی ہے مزی، اس میں اس کی مہک نہیں ہوتی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے جو سوالات کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک خاتون آئی تھی اور اس نے اپنے غسل کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرنا عیب ہے، جبکہ شیخ فرما رہے تھے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العالمین کو حق بیان کرنے میں حیا نہیں آتی۔ حیا دین کا حصہ ہے، لیکن وہ حیا جب مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے تو یہی دین ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو جو مسائل پیش کیے جاتے ہیں، جو سوال پیش کیے جاتے ہیں، ان میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو بہت شرم آتی ہے کہ ہم کس سے کہیں اور کس سے پوچھیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آواز کیا ہم شیئر کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہماری آواز شیئر کر دیں۔ اور بہت سے خواتین ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ ان مسائل کا حل عام ہو، اور وہ ہمارے چینل پر جب شریک ہوتی ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم بغیر پوچھے، انہوں نے کسی سے وہ شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا پر اس طرح کے سوالات کے جوابات عام ہمارے یہاں چینل پر دستیاب آپ کے لیے کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو اپنے دین کے فروغ کا حصہ بنائے اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔